کاشانۂ بصیرت ایک ایسا یوٹیوب چینل جس پر ہر قسم کی دینی کتب بالخصوص محروم بصارت افراد کے لیے آڈیو اور ویڈیو فارمیٹ میں دستیاب ہیں اور بالعموم تمام مسلمان برادران و خواہران کے لیے دستیاب ہیں۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ بیل آئیکن کو پریس کر کے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آئندہ آنے والی ہر کتاب آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ سب سامعین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ اور چہارد معصومین علیہم السلام کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مجھ ناچیز کی اس چھوٹی سی خدمت کو مقبول و منظور فرمائیں۔ میں یہ خدمت خصوصاً ان صاحب بصیرت دوستوں کے لیے انجام دے رہی ہوں جو ظاہر بظاہر محروم بصارت ہیں لیکن کہیں زیادہ بابصیرت ہیں، اور ان دوستوں میں بچے بڑے سب شامل ہیں، اور بالعموم یہ خدمت تمام مسلم بہن بھائیوں کے لیے ہے۔ یہ کاشانۂ بصیرت کا آڈیو بک چینل ہے، اور آپ سب کی سماعت کے لیے جس کتاب کی میں ریکارڈنگ کر رہی ہوں اس کا نام ہے ابدی زندگی اور اخروی زندگی۔ اس کے مؤلف ہیں آیت اللہ شہید مرتضیٰ مطہری، اور اس کے ناشر ہیں مصباح القرآن ٹرسٹ لاہور پاکستان۔ اب میں اس کی فہرست پیش کر رہی ہوں۔ پیج نمبر ہے 4، معاد، حیات اخروی پر ایمان کی بنیاد، موت کی ماہیت، موت کے بعد کی زندگی، عالم برزخ، قیامت کبریٰ، دنیاوی اور اخروی زندگی کا آپس میں رابطہ، انسان کے اعمال کا تجسس اور جاویدانگی، احادیث مبارکہ، دنیاوی اور اخروی زندگی کی مختلف اور مشترک صورتیں، قرآنی استدلال، وضاحت، عدل الہی، حکمت الہی۔ پیج نمبر 5، معاد۔ اسلامی تصور کائنات کے اصولوں میں سے ایک اصول جو دین اسلام کے ایمانی اور اعتقادی ارکان میں سے ایک رکن بھی ہے، جاوداں زندگی اور اخروی حیات پر ایمان ہے۔ عالم آخرت پر ایمان مسلمان کی شرط ہے۔ جو شخص اس ایمان سے محروم ہو جائے یا اس کا انکار کر دے تو وہ مسلمانوں کی صف سے خارج ہے۔ اصول توحید کے بعد جس اہم ترین اصول کی طرف اللہ کے نبیوں نے بلا استثناء متوجہ کیا ہے اور اس پر ایمان لانے کا کہا ہے، یہی اصول ہے جو مسلمان متکلمین کے نزدیک اصول معاد کے نام سے مشہور ہے۔ قرآن کریم میں سینکڑوں آیات ایسی ہیں جن میں کسی نہ کسی طرح سے موت کے بعد والے عالم اور روز قیامت، حشر و نشر کی کیفیت، میزان، حساب، ضبط اعمال، بہشت، جہنم اخروی، حیات کی جاودانی اور بعد از موت کے باقی مسائل کے بارے میں بحث کی گئی ہے، لیکن 12 آیات میں صراحتاً خدا پر ایمان لانے کے بعد روز قیامت پر ایمان کا ذکر کیا گیا ہے۔
قیامت کے بارے میں قرآن میں مختلف عبارتیں ہیں اور ہر عبارت معرفت کا ایک باب ہے۔ ایک عبارت یوم الآخر ہے۔ اس عبارت سے قرآن ہمیں دو نکات کی یاد دہانی کرا رہا ہے۔ الف، اول یہ کہ حیات انسان بلکہ دنیا کی زندگی دو ادوار میں تقسیم ہوتی ہے۔ ہر دور کو ایک روز کہا جا سکتا ہے۔ ایک وہ دن اور دور ہے جو اول اور ابتدا ہے، جس نے ختم ہو جانا ہے، یعنی دنیا کا دور۔ دوسرا وہ دن اور دور ہے جو آخر ہے، جس کی کوئی انتہا نہیں، یعنی آخرت کا دور۔ دوم یہ کہ چونکہ اس وقت ہم حیات کے پہلے دور کو طے کر رہے ہیں اور دوسرے دور اور دوسرے دن تک نہیں پہنچے اور وہ ہم سے پوشیدہ ہے، لہٰذا اس دن اور اس دن میں ہماری سعادت اور خوشبختی اسی میں ہے کہ آج ہم اس آنے والے دن پر ایمان لے آئیں۔ اس دور اور اس دن میں ہماری سعادت اس لیے ایمان پر منحصر ہے کہ ایمان ہمیں اعمال کے نتیجے کی طرف متوجہ کرتا ہے اور ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ہمارے چھوٹے چھوٹے خیالات، اعمال، اقوال، رفتار و کردار، اخلاق اور عادات بلکہ تمام صفات کا اور خود ہمارا بھی ایک روز اول ہے اور ایک روز آخر۔ ایسا نہیں کہ روز اول میں یہ سب ختم ہو جائیں اور معدوم ہوں، بلکہ باقی رہیں گے اور روز آخر میں ان کا حساب ہوگا۔ لہٰذا ہمیں اپنے آپ اور اپنے اعمال اور نیتوں کو نیک کرنا چاہیے اور برے کاموں اور غلط خیالات سے پرہیز کرنا چاہیے، اور اس طرح ہمیشہ ہمیں نیکی، نیک خوئی اور نیک چال چلن کی راہوں پر گامزن رہنا چاہیے۔ پیج نمبر 6۔ ہماری سعادت روز آخر میں اس لیے ایمان پر منحصر ہے کہ عالم آخر میں انسان کی نیک اور سعادت مند زندگی یا بری اور شقاوت آلود زندگی کا باعث اس دنیا میں اس کے انجام دیے ہوئے اعمال اور کردار ہیں۔ اسی لیے قرآن کریم روز آخر یا آخرت پر ایمان کو سعادت بشر کے لیے لازمی و حتمی قرار دیتا ہے۔ پھر نیکسٹ ہیڈنگ ہے حیات اخروی پر ایمان کی بنیاد۔ جاودہ زندگی اور اخروی حیات پر ایمان کا ماخذ دوسری ہر چیز سے پہلے اللہ کی طرف سے وحی ہے، جو انبیاء کے توسط سے انسان تک پہنچی ہے۔ جب انسان نے معرفت خدا کے بعد پیغمبران خدا کی سچائی کا یقین کر لیا اور یہ جان لیا کہ پیغمبر جو کچھ قطعی طور پر کہتے ہیں وہ خدا کی طرف سے ہوتا ہے، اس کا خلاف واقع ہونا ممکن نہیں، تو وہ قیامت اور اخروی جاودہ حیات پر ایمان لے آتا ہے، کیونکہ تمام انبیاء اور رسول کے نزدیک اس پر ایمان لانا توحید کے بعد اسلام کا اہم ترین اصول ہے۔ لہٰذا حیات اخروی پر ہر فرد کے ایمان کے درجے کا تعلق ایک طرف تو اس بات سے ہے کہ اس کا ایمان نبوت کے اصول پر کس قدر ہے اور وہ کس قدر نبی کی سچائی اور صدق گفتار کا قائل ہے، دوسری طرف اس کا تعلق اس امر سے ہے کہ اس کی معرفت کی سطح کس قدر بلند ہے، معاد اور آخرت کے متعلق اس کا تصور کس قدر صحیح، معقول اور عقل کے نزدیک پسندیدہ ہے، اور کہیں جاہلانہ تصورات اور عامیانہ خیالات نے اسے متاثر تو نہیں کیا۔ البتہ وحی الہی کے علاوہ بھی جس کی خبر انسان کو انبیاء کے ذریعے سے ہوئی ہے، کچھ راہیں، قرائن اور علامات کی ہیں جن کی وجہ سے معاد کے وجود کا اعتقاد اور اس پر ایمان پیدا کیا جا سکتا ہے۔ یہ راہیں اور قرائن انسان کی فکری، عقلی اور عملی کاوشوں کا نتیجہ ہیں، اور ان راہوں اور قرائن کو کم از کم انبیاء کے قرائن کا معید قرار دیا جا سکتا ہے، جو یہ ہیں۔ پھر نیچے ان کی تفصیل ہے۔ پہلا، خدا شناسی کا طریقہ۔ انسانی روح اور نفس کی شناخت کا
راستہ فی الحال ہم ان قرائن سے معترض نہیں ہونا چاہتے، کیونکہ اس کا لازمہ یہ ہوگا کہ کچھ خاص قسم کی علمی و فلسفی بحثیں سامنے آئیں گی، لہٰذا ہم صرف وحی اور نبوت کے ذریعے معاد کے بارے میں گفتگو کریں گے، لیکن چونکہ خود قرآن میں ان راہوں کے بارے میں صراحت یا اشارے پائے جاتے ہیں، لہٰذا ہم ان کا ذکر بعد میں اخروی دنیا کے متعلق قرآن کا استدلال کے عنوان کے تحت کریں گے، وہ مسائل جن کے بارے میں بحث ضروری ہے تاکہ معاد اور جاویدہ زندگی کا مسئلہ اسلامی نقطہ نظر سے واضح ہو جائے۔ درج ذیل ہیں: موت کی ماہیت، موت کے بعد کی زندگی، عالم برزخ، قیامت کبریٰ، دنیاوی زندگی کا اخروی زندگی سے رابطہ، انسانی اعمال کا مجسم اور جاویدہ ہونا، دنیاوی زندگی اور اخروی زندگی میں مشترکہ مختلفہ امور، اخروی دنیا کے متعلق قرآنی استدلالات، عدل الہی، حکمت الہی، ابدی زندگی اور اخروی حیات۔ اب اس کی نئی ہیڈنگ ہے موت کی ماہیت۔ موت کیا ہے؟ کیا موت نیستی، نابودی، فنا اور انہدام کا نام ہے، یا تحول اور تغیر اور ایک جگہ سے دوسری جگہ انتقال اور ایک عالم سے دوسرے عالم میں منتقلی کو موت کہتے ہیں؟ یہ سوال شروع سے بشر کے سامنے تھا اور ہے۔ ہر شخص اس کا براہ راست جواب جاننا چاہتا ہے یا دیے گئے جوابات پر ایمان اور اعتقاد پیدا کرنا چاہتا ہے۔ ہم مسلمان قرآن پر ایمان اور اعتقاد رکھتے ہیں، اس لیے اس سوال کا جواب بھی قرآن ہی سے حاصل کرتے ہیں، اور جو کچھ اس نے اس بارے میں کہا ہے اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ قرآن کریم نے موت کی ماہیت سے متعلق ایک خاص عبارت میں خصوصی جواب دیا ہے۔ قرآن کریم نے موت کے بارے میں لفظ توفیٰ استعمال کیا ہے اور موت کو توفیٰ قرار دیا ہے۔ توفیٰ اور استفیاء دونوں کا مادہ وفا ہے۔ جب کوئی کسی چیز کو پورا اور کامل طور پر بغیر کم و کاست کے حاصل کر لے تو عربی میں اس کے لیے لفظ توفیٰ استعمال کیا جاتا ہے۔ عربی میں توفیت المال کا مطلب ہے کہ میں نے تمام مال بغیر کمی بیشی کے پا لیا۔ قرآن کریم کی 14 آیات میں موت کے لیے لفظ توفیٰ استعمال ہوا ہے۔ ان تمام آیات سے یہی سمجھا جاتا ہے کہ موت قرآن کی نظر میں قبضے میں لینا ہے، یعنی انسان موت کے وقت اپنی تمام شخصیت اور حقیقت سمیت اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتوں کی تحویل میں چلا جاتا ہے۔ اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتوں کی تحویل میں چلا جاتا ہے اور وہ انسان کو اپنے قبضے میں لے لیتا ہے۔ قرآن کے اس بیان سے ذیل کے مطالب اخذ ہوتے ہیں: الف، مرگ نیستی، نابودی اور فنا نہیں بلکہ ایک عالم سے دوسرے عالم کی طرف انتقال ہے اور ایک زندگی سے دوسری زندگی کی طرف منتقلی ہے، جس سے حیات انسانی ایک اور شکل میں جاری رہتی ہے۔ بے، وہ چیز جو انسان کی حقیقی شخصیت کو تشکیل دیتی ہے اور اس کی حقیقی میں خودی شمار ہوتی ہے، وہ بدن اور اس کے مختلف حصے وغیرہ نہیں، کیونکہ بدن اور اس کے اعضاء کسی اور جگہ منتقل نہیں ہوتے بلکہ رفتہ رفتہ اسی دنیا میں گل سڑ جاتے ہیں۔ جو چیز ہماری حقیقی شخصیت کو بناتی ہے وہ ہماری حقیقی میں سمجھی جاتی ہے، وہی ہے جسے قرآن میں کبھی نفس اور کبھی روح سے تعبیر کیا گیا ہے۔ جیم، روح یا نفس انسانی جسے انسان کی شخصیت کا حقیقی معیار قرار دیا گیا ہے اور جس کی جاویدانی ہی انسان جاویداں ہے، جس کی جاویدانی ہی سے انسان جاویداں ہے، مقام اور مرتبہ کے لحاظ سے مادہ اور مادیت کے افق سے بہت بالا ہے۔ روح یا نفس اگرچہ طبیعت کے کمال جوہری کا محاصل ہے، لیکن چونکہ طبیعت جوہری تکامل کے نتیجے میں روح یا نفس میں تبدیل ہوتی ہے، لہٰذا اس کا مرتبہ اور حقیقی مقام
تبدیل ہو جاتا ہے اور وہ ایک اعلیٰ سطح پر قرار پاتی ہے، یعنی اس کی جنس کو ماورائے طبیعت عالم سے شمار کیا جاتا ہے۔ موت کی وجہ سے نفس یا روح عالم مادی سے عالم روح کی طرف منتقل ہو جاتی ہے۔ دوسرے لفظوں میں موت کے وقت اس ماورا مادہ حقیقت کو واپس اپنی تحویل میں لے لیا جاتا ہے۔ قرآن کریم کی بعض ایسی آیاتیں جن میں انسانی خلقت کے بارے میں گفتگو کی گئی ہے اور وہ معاد اور اخروی زندگی سے متعلق نہیں، اس چیز کی نشاندہی کی ہے کہ انسان میں آب و گل کی جنس سے ماورا ایک اور حقیقت موجود ہے۔ آدم اول کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، سورہ حجر آیت نمبر 29۔ ہم نے اپنی روح سے اس میں پھونکا۔ روح، نفس اور موت کے بعد روح کی بقا کا مسئلہ معارف اسلامی کے بنیادی مسائل سے ہے۔ ناقابل انکار معارف اسلامی کا تقریباً نصف حصہ روح کی اصالت بدن سے اس کا استقلال اور موت کے بعد روح کی بقا پر ہے۔ جس طرح سے انسانیت اور حقیقی انسانی قدریں بھی اس حقیقت پر استوار ہیں اور اس کے بغیر یہ سب چیزیں وہم محض ہی ہیں۔ تمام ایسی قرآنی آیات جو موت کے فوراً بعد زندگی پر صراحتاً دلالت کرتی ہیں، سب اس بات کی دلیل ہیں کہ قرآن روح کو بدن سے مستقل اور فنائے بدن کے بعد باقی تصور کرتا ہے۔ ان میں سے بعض آیات کا تذکرہ بعد میں کیا جائے گا۔ بعض لوگوں کا نظریہ ہے کہ قرآن کی روح سے روح یا نفس کچھ بھی نہیں، انسان مرنے کے بعد ختم ہو جاتا ہے، یعنی موت کے بعد شعور، ادراک، خوشی اور تکلیف نام کی کوئی چیز باقی نہیں رہتی۔ البتہ جب قیامت کبریٰ کا وقوع ہوگا اور انسان کو نئی زندگی ملے گی، تب انسان اپنا اور دنیا کا شعور پائے گا۔ لیکن وہ آیات جو صراحتاً موت کے فوراً بعد کی زندگی کو بیان کرتی ہیں، اس نظریے کے باطل ہونے پر قطعی دلیل ہے۔ ان لوگوں کا خیال ہے کہ روح کے قائلین کی دلیل صرف قُلْ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي والی آیت ہے۔ ان لوگوں کا کہنا ہے کہ قرآن میں کئی جگہ لفظ روح استعمال ہوا ہے، اس سے مراد کچھ اور ہے۔ یہ آیت بھی اسی معنی پر دلالت کر رہی ہے۔ یہ لوگ نہیں جانتے کہ قائلین روح کی دلیل یہ آیت نہیں بلکہ تقریباً 20 دوسری آیات ہیں۔ البتہ یہ آیت دوسری آیت کی مدد سے جن میں روح کا ذکر مطلق آیا ہے، یا روح کے ساتھ اور کوئی قید نہیں، یا روح کے ساتھ اور کوئی قید جیسے روحنا، روح القدس، روحی، روح من امرنا وغیرہ۔ لیکن اسی طرح سے انسان کے بارے میں نازل شدہ آیات وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي بھی نشاندہی کر رہی ہے کہ قرآن کی نظر میں ایک حقیقت ایسی موجود ہے جو ملائکہ اور انسان سے اعلیٰ و ارفع ہے، جسے روح کہتے ہیں۔ ملائکہ اور انسان کی واقفیت امری یعنی روح اسی کے فیض اور اذن کا نتیجہ ہے۔ روح سے متعلق تمام آیات اور آیت وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي جو انسان کے بارے میں نازل ہوئی ہیں، نشاندہی کر رہی ہیں کہ انسانی روح ایک غیر معمولی حقیقت ہے۔ تفسیر المیزان جلد 13 صفحہ نمبر 195 آیت وَقُلْ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي اور جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 275 آیت یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا کی تفسیر دیکھیے۔ فقط قرآن ہی متعدد آیات میں اصالت روح پر دلالت نہیں کرتا
بلکہ کتب حدیث، دعا اور نہج البلاغہ میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ اطہار علیہم السلام سے بھی متواتر اس بات کی تائید کی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ روح کا انکار مغرب کا ایک متعفن اور کثیف خیال ہے، جس کا سرچشمہ ان کی مادیت اور محسوسات کی طرف میلان ہے۔ افسوس ہے کہ قرآن کریم کے بعض حسن نیت رکھنے والے پیروکاروں کو بھی یہ خیال دامنگیر ہو چکا ہے۔ اب ہم نمونے کے طور پر ان چند آیات کا ذکر کریں گے جن میں موت کو توفیٰ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ ان میں سے بعض آیات میں بلا فاصلہ موت کے بعد کچھ بنیادی اعمال کو انسان سے نسبت دی گئی ہے، جیسے مکالمہ، تمنا اور تقاضا۔ ان 4 آیات میں سے 3 کا ہم ذکر کریں گے جن میں توفیٰ استعمال کیا گیا ہے۔ ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم قالوا فیہ کنتم قالوا کنا مستضعفین فی الارض قالوا الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا فاولئک مأواہم جہنم وساءت مصیرا۔ سورہ نساء آیت نمبر 97-97۔ ترجمہ: بے شک ان لوگوں کو جو اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے، فرشتوں، خدا کے بھیجے ہوئے مامورین بریکٹ میں ہے، فرشتوں کی ایکسپلینیشن ہے، نے کامل طور پر اپنے قبضے میں لیا۔ فرشتوں نے ان سے پوچھا، یہ تم کس حال میں مبتلا تھے؟ وہ کہیں گے کہ ہم زبوں حال لوگ محیط اور معاشرے کے زیر دست اور محکوم تھے۔ فرشتوں نے ان سے پوچھا، کیا خدا کی زمین وسیع نہ تھی کہ تم اس میں ہجرت کرتے؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم اور ان کا انجام برا ہے۔ یہ ترجمہ ختم ہو گیا۔ یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں ہے جو کہ نامساعد حالات میں زندگی گزار رہے تھے، جبکہ کچھ لوگ ان حالات اور معاشرے کو اپنی مرضی سے چلا رہے تھے، اور یہ کمزور لوگ اپنے محیط اور معاشرے کے محکوم تھے۔ اب اسی بات کو بطور عذر پیش کر رہے ہیں کہ حالات نامساعد تھے، معاشرہ فاسد تھا اور ہم کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ یہ لوگ بجائے اس کے کہ اپنے معاشرے اور محیط کو تبدیل کریں، اور اگر تبدیل کرنے کی طاقت نہیں رکھتے تو خود کو ایسے فاسد معاشرے کی دلدل سے بچانے کی کوشش کریں اور کسی بہتر اور اچھے محیط و معاشرے میں چلے جائیں، جبکہ وہ اس معاشرے میں رہے اور اپنے آپ کو اسی معاشرے کے حالات کے سپرد کر دیا اور معاشرے کی برائیوں میں غرق ہو گئے۔ اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ان کو اپنی تحویل میں لینے کے بعد ان سے گفتگو کر رہے ہیں اور ان کے عذر کو ناقابل قبول قرار دے رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے کم از کم وہ کام بھی انجام نہ دیا جو ان کے بس میں تھا، یعنی کسی بہتر معاشرے کی طرف ہجرت نہیں کی۔ فرشتے انہیں سمجھا رہے ہیں کہ جو ظلم تم پر ہوا اس کے ذمہ دار خود تم ہی ہو، یعنی اپنے گناہوں کے مسئول تم خود ہو۔ قرآن کریم اس آیت میں ہمیں یاد دلا رہا ہے کہ کسی معاشرے میں بیچارگی اور ناتوانی قابل قبول عذر نہیں بن سکتی، مگر یہ کہ ہجرت اور کسی اور علاقے میں چلے جانے کے دروازے بھی بند ہوں۔ جیسا کہ نظر آ رہا ہے اس آیت کریمہ میں، موت کو کہ جو ظاہر میں نیستی، نابودی اور ختم ہونا ہے، توفیٰ یعنی تحویل میں لینے اور مکمل طور پر پا لینے سے تعبیر کیا گیا ہے، اور نہ صرف یہ تعبیر بلکہ باقاعدہ طور پر موت کے فرشتوں اور انسان کے درمیان مکالمہ، گفتگو اور احتجاج کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ واضح ہے کہ اگر انسان کی حقیقت
باقی نہ ہو اور انسان کی تمام تر حقیقت لاشے بے حس و شعور سے عبارت ہو تو مکالمہ کوئی معنی نہیں رکھتا۔ یہ آیت ہمیں سمجھا رہی ہے کہ انسان جب اس جہان اور اس عالم سے چلا جاتا ہے تو ایک اور طرح کی آنکھ، کان اور زبان کے ذریعے سے ایک نامرئی مخلوق یعنی فرشتوں سے گفت و شنید کرنے میں مشغول ہو جاتا ہے۔ پھر آیت ہے وَقَالُوا أَإِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ بَلْ هُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ كَافِرُونَ قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وَكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ۔ سورہ سجدہ آیت نمبر 10 اور 11۔ انہوں نے کہا کہ جب ہم مٹی میں یہ تو اس کا ترجمہ ہے، انہوں نے کہا کہ جب ہم مٹی میں مل چکے ہوں گے تو کیا ہم پھر نئے سرے سے پیدا کیے جائیں گے؟ یہ باتیں بہانہ ہیں، بریکٹ میں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ عذر و عناد بریکٹ میں اپنے رب کی ملاقات کے منکر ہیں۔ کہہ دو موت کا وہ فرشتہ جو تم پر مقرر کیا گیا ہے تم کو پکارے کا پورا اپنے قبضے میں لے لے گا، تم کو پورے کا پورا اپنے قبضے میں لے لے گا، پھر تم اپنے رب کی طرف پلٹا دیے جاؤ گے۔ اس آیت میں قرآن کریم معاد اور حیات اخروی کے منکرین کے ایک اعتراض اور اشکال کو ذکر کر کے اس کا جواب دے رہا ہے۔ اشکال یہ ہے کہ موت کے بعد ہمارا ہر ذرہ نابود ہوگا اور ہمارا کوئی نشان باقی نہیں رہے گا، تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم نئے سرے سے پیدا کیے جائیں؟ قرآن ان اعتراضات کو عذر و عناد اور ان کا انکار بہانہ بازی قرار دیتے ہوئے کہتا ہے کہ تمہارے مدعا کے برعکس تمہاری حقیقت اور واقعیت وہ نہیں جسے تم سمجھتے ہو کہ مٹ جاتا ہے، بلکہ تم تو اپنی تمام تر حقیقت اور واقعیت کے ساتھ اللہ کے فرشتے کی تحویل میں چلے جاتے ہو۔ معترضین کے فنا اور نابود ہونے سے مراد یہ ہے کہ ہمارے بدن کا ہر ذرہ اس طرح بکھر جاتا ہے کہ اس کا کوئی اثر باقی نہیں رہتا، پھر ایسے بدن کو دوبارہ کیسے زندہ کیا جا سکتا ہے؟ یقیناً یہی اعتراض یعنی اجزائے بدن کا متفرق اور گم ہو جانا قرآن کریم کی دوسری آیت میں بھی مذکور ہے اور اس کا دوسرا جواب بھی دیا گیا ہے، وہ یہ کہ اس طرح کا گم ہونا آپ کی نظر میں گم ہونا ہے۔ بشر کے لیے مشکل بلکہ ناممکن ہے کہ ان ذرات کو جمع کر لے، مگر خدا کے لیے مشکل نہیں، جس کا علم قدرت لامتناہی ہے۔ مذکورہ آیات میں منکرین کی گفتگو براہ راست اجزائے بدن کے بارے میں ہے کہ کیسے اور کہاں سے جمع ہو سکیں گے، لیکن یہاں اور جواب دیا ہے، کیونکہ یہاں سوال صرف یہ نہیں کہ اجزائے بدن نابود ہوں گے اور ان کا کوئی نام و نشان نہیں ملے گا، بلکہ یہ بھی ہے کہ اجزائے بدن کے گم ہو جانے سے ہم گم ہو جائیں گے اور پھر میں اور ہم کا وجود کہیں نہیں رہے گا۔ دوسرے لفظوں میں معترضین کا اشکال یہ ہے کہ اجزائے بدن کے نابود ہونے سے ہماری حقیقت واقعیہ معدوم ہو جائے گی۔ قرآن جواب میں یوں فرما رہا ہے، تمہارے گمان کے برخلاف، یہ انورٹڈ کاماز میں ہے، تمہاری حقیقی اور واقعی شخصیت کبھی گم ہی نہیں ہوتی، جو تلاش کی ضرورت پڑے وہ تو پہلے ہی سے اللہ کے فرشتوں کے قبضے میں ہوتی ہے۔ اس آیت میں بھی کمال صراحت کے ساتھ انسان کے اجزائے بدن کے فنا ہونے کے باوجود اس کی حقیقت واقعیہ یعنی
روح کی موت کے بعد بقا کا تذکرہ ہے۔ پھر آیت ہے اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها فیمسک التی قضى علیها الموت ویرسل الاخرى الی اجل مسمى ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون۔ سورہ رمز آیت نمبر 42۔ اس کا ترجمہ ہے خداوند عالم نفسوں کو موت کے وقت اور جو ابھی نہیں مرا اسے نیند کے موقع پر مکمل طور پر اپنے قبضے میں لے لیتا ہے، پھر جس پر وہ موت کا فیصلہ نافذ کرتا ہے اسے روک لیتا ہے اور دوسروں کو ایک معین وقت تک کے لیے واپس بھیج دیتا ہے۔ اس میں فکر کرنے والی قوم کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ یہ آیت نیند اور موت میں مشابہت کو بیان کر رہی ہے۔ زمانی طور پر بیداری اور اخروی حیات میں مشابہت کا بھی ذکر ہو رہا ہے۔ نیند خفیف اور چھوٹی موت ہے اور موت شدید اور بڑی موت ہے۔ دونوں مراحل میں انسانی روح اور نفس کا ایک مقام سے دوسرے مقام کی طرف انتقال ہے۔ اس فرق کے ساتھ کہ نیند کی حالت میں انسان غالباً غفلت میں ہوتا ہے اور بیداری کے بعد اسے نہیں معلوم ہوتا کہ حقیقتاً وہ ایک سفر سے لوٹا ہے، موت کی حالت کے برعکس کہ جس میں ہر چیز اس پر واضح ہوتی ہے۔ تینوں آیات میں سے کاملاً سمجھا جا سکتا ہے کہ موت کی حقیقت قرآن کی روح سے نیستی نابودی اور فنا ہونا نہیں بلکہ ایک عالم سے دوسرے عالم کی طرف انتقال ہے۔ زمانی طور پر نیند کی ماہیت اور حقیقت بھی قرآنی نقطہ نگاہ سے واضح ہو گئی ہے کہ نیند اگرچہ جسمی و ظاہری لحاظ سے طبیعت کی قوتوں کی تعطیل کا نام ہے، لیکن روحانی اور نفس کے لحاظ سے باطن و ملکوت کی طرف ایک طرح کا رجوع اور گریز ہے۔ سائنس کی نظر میں نیند کا مسئلہ بھی موت کے مسئلے کی طرح مجہول الحقیقت ہے۔ اس سلسلے میں سائنس صرف یہ کہتی ہے کہ نیند جسمانی انفعالات کا نام ہے جو بدن کے قلمرو میں متشکل ہوتے ہیں۔ یہ اب نیکسٹ بعد میں ریکارڈ کریں گے۔ یہاں تک آج کیا ہے۔